بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یوٹیوب چینل بزم فاطمہ مال قرآن میں آج ہمارا سلسلہ ہے مجرب وظائف کا۔ تو آج جو پہلا سوال ہے وہ محمد عاقب صاحب نے پوچھا ہے۔ کہتے ہیں کہ آپ سے ایک مجرب وظیفہ ضرورت ہے اس بیوی کے لیے کہ جس کا شوہر کسی اور عورت کی طرف مائل ہو رہا ہو، برائے مہربانی کوئی وظیفہ تجویز کیجیے۔ دیکھیں، شوہر کا کسی اور عورت کی طرف مائل ہونے کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ کو ان وجوہات کا جائزہ لینا چاہیے اور ان وجوہات کو دور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ لیکن بعض اوقات گھر میں کسی قسم کا کوئی مسئلہ بھی نہیں ہوتا، بیوی بھی اچھی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نے بچے بھی دے رکھے ہوتے ہیں، پھر بھی شوہر ادھر ادھر تانک جھانک کرتا رہتا ہے، تو یہ مرد کی فطرت ہے۔ اس کے پاس اگر 4 بیویاں بھی ہوں تب بھی وہ 5ویں کو تلاشتا رہتا ہے۔ اس لیے مرد کو بھی حکم دیا گیا ہے کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں اور عورتوں کے ساتھ چاہے وہ محرم ہوں یا غیر محرم عورتیں ہوں زیادہ مجلس نہ کرے۔ اس کے ان کو 2 نقصانات بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ وہ مرد اعصابی طور پر کمزور ہو جاتا ہے، اور دوسرا یہ کہ وہ عورتوں کے بیچ میں زیادہ بیٹھنے اٹھنے سے وہ اپنی جو مردانہ وجاہت ہے اس کو بھی کھو دیتا ہے۔ تو اس لیے اب پہلے تو ان چیزوں سے پرہیز کرنی چاہیے، اور دوسری جانب عورتوں کو بھی باپردہ رہنے کا حکم دیا گیا کہ وہ بھی بن ٹھن کر غیر مردوں کے سامنے نہ پھریں۔ اگر ان شرعی حدود کا خیال رکھا جائے تو پھر اس طرح کی نوبت بہت کم ہی آیا کرتی ہے۔ بہرحال آپ کے لیے ایک مجرب وظیفہ پیش کر رہی ہوں۔ سورہ توبہ کی آخری آیت، فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ۔ یہ سورہ توبہ کی آخری آیت ہے۔ اس کو ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ پڑھیں، اول آخر 3 مرتبہ کوئی سا بھی درود شریف پڑھیں، اور پھر اس کے بعد اپنے مقصد کے لیے دعا کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ بے رخی کرنے والا شوہر جو ہے وہ پلٹ کر اپنی بیوی کی طرف آئے گا۔ اور دوسرا جو آج ہمیں سوال ملا ہے وہ ہے احمد بٹ صاحب کا۔ ان کا سوال ہے کہ بیٹی کے رشتے کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیں۔ سب سے پہلے تو میری دعا ہے ان تمام بہنوں اور بیٹیوں کے لیے جن کے رشتوں کے مسائل چل رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے نصیب اچھے کرے اور اچھے گھروں میں اچھے لوگوں کے ساتھ ان کے رشتے جڑیں، آمین۔ آپ کے لیے بھی ایک وظیفہ پیش کر رہی ہوں۔ فجر کی نماز کے بعد سورہ تغابن جو کہ 28ویں پارہ میں ہے، اس کو 11 مرتبہ پڑھیں۔ اس کی اول آخر 11 مرتبہ کوئی سا بھی درود شریف پڑھیں۔ اس کے بعد اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اچھے رشتے کے لیے دعا کریں۔ میرے رب نے چاہا تو انشاءاللہ تعالیٰ اچھے گھر میں رشتہ ہو جائے گا۔ اور یہ وظیفہ آپ نے مسلسل 11 دن کرنا ہے، اور یہ وظیفہ اگر جس بچی یا بچے کے لیے رشتہ چاہیے اس کی ماں یا باپ میں سے کوئی کرے تو زیادہ بہتر ہے، ورنہ وہ بچہ یا بچی جس کا رشتہ درکار ہے، جس کے لیے رشتہ مطلوب ہے، وہ بچہ بچی خود بھی یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ان وظائف میں کامیاب فرمائے، آپ کی دیگر حاجات اور مرادیں بھی اللہ تعالیٰ پوری فرمائے۔ کسی اور کو کوئی وظیفہ چاہیے ہو یا کسی فقہی سوال کا جواب چاہیے ہو تو کمنٹ میں لکھیے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اس کا جواب قرآن و سنت کی روشنی میں دیا جائے گا۔ اس چینل کے اوپر آپ قرآن مجید کا لفظی ترجمہ اور مختصر تفسیر بھی سن سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر کوئی خواتین یا بچیاں قرآن مجید ترجمہ، تفسیر، تجوید کے ساتھ پڑھنا چاہیں تو وہ بھی کمنٹ میں ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ میں بچیوں کو اور خواتین کو آن لائن قرآن مجید ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ بھی پڑھاتی ہوں، تو وہ بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کو پڑھنے کی، سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اسلامی تعلیمات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو اسلام کے اوپر سلامت رکھے اور اسلام کے اوپر خاتمہ فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔